تو قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے دستور العمل ہے۔ دنیا اور آخرت میں انسانی کے کامیابی کے ضوابط اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں۔ اگر قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا نعوذ باللہ تو ہم دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سفارشی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عدالت میں بروز قیامت سفارشی ہوگا۔ کس کی؟ جس نے اس کو پڑھا اور اس پہ عمل بھی کیا ہو، اور یہ ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش مقبول ہے، اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ جھگڑے کا فریق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس نے اس پہ عمل نہیں کیا اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوگا، فریق ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور ایسا فریق ہے جس کی تصدیق کی جائے گی۔ اور جب وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ مجھے نہیں پڑھتا تھا، میرے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ جو اسے اپنا امام بنائے گا یہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا۔ امام بنائے گا کیا مطلب؟ پڑھے اور اس پہ عمل کرے۔ اور جو اس قرآن کو پس پشت ڈالے گا یہ اس شخص کو دوزخ میں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ خدا تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ رب العزت کی حکموں کی فرما برداری اس وجہ سے بھی ہم نہیں کرتے کہ ہمارے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت الہی نہیں ہے۔ جب دو چیزوں کی وجہ سے انسان کسی چیز کی اتباع کرتا ہے، پہلی چیز محبت کی بنا پر، اور دوسری چیز خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری کریں خدا تعالیٰ کی محبت میں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے وحی نازل فرمائی، قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں، وحی کے ابتدائی آیات میں اپنا صفت یہ بیان فرما دیا کہ وہ رب، آپ کا رب کریم ہے، کرم فرمانے والی ذات ہے، یعنی گناہوں کو معاف فرمانے والی ذات ہے۔ جو ذات کریم ہے تو اس سے محبت کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی چاہیے محبت کی بنا پر۔ اگر کوئی ایسا بد نصیب ہے جس سے خدا تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں، اسے چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ڈرے کہ میں نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ، اور خدا تعالیٰ کا ڈر اور خوف تقوی یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سواری پر سوار ہونے لگے تو کچھ لوگ حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کو جو انعام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، یعنی تخت سلیمانی، یہ ایسا انعام ملا ہے جو پہلے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں، جسے 4 خصلتیں میسر آ گئی، وہ تخت سلیمانی سے کہیں بڑھ کر ہے، جو آل داؤد علیہ السلام کو ملا ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ کون سی 4 خصلتیں؟ فرمایا کہ خلوت و جلوت میں خوف و خشیت الہی، خلوت ہو، اکیلا ہو، پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہو، اور ظاہر ہو، لوگوں کے درمیان ہو، پھر بھی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو، ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں اکیلا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ فقر ہو یا غنا، ہر حال میں میاں نہ روی اختیار کرنے والا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس پیسہ بہت آ جاتا ہے، فضول خرچی شروع کر دیتا ہے، اسراف کرتا ہے، شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، پھر غریب بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کیا کرو، بھئی پہلے تو بھی کیا کرتا تھا، اب تو کچھ ہے نہیں اس لیے یہ کہہ رہا ہے۔ ہر حال میں میاں روی اختیار کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ناراضگی ہو یا رضا، ہر حال میں عدل و انصاف کرتا ہو۔ نمبر 4، خوشحالی ہو اور تنگ حالی
دونوں حالتوں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والا ہو، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 خصلتیں اگر کسی کے اندر ہو، یہ تخت سلیمانی سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سا شخص افضل اور بہتر ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا، فرمایا کہ مٹی میں لت پت جسم جو عذاب سے محفوظ ہو اور ثواب کا منتظر ہو، یہ سب سے افضل ہے۔ اگرچہ غربت اور تنگحالی ہے، ہر حال میں خدا تعالیٰ کے سے ڈرنے والا ہو اور اللہ رب العزت کے عذاب سے، غضب سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، یہی فکر اسے لائق ہے۔